السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے ابو محفوظ رحمۃ اللہ علیہ، آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا، میرے گھر والوں نے مجھ سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی۔ میں نے بازار جا کر مچھلی خریدی اور اسے گھر پہنچانے کے لیے ایک کمسن مزدور بلایا۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ راستے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ اس مزدور لڑکے نے کہا، چچا جان، اذان ہو رہی ہے، کیا ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا وہ ناعمر لڑکا مجھے خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، آؤ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے مچھلی وضو خانے پر رکھی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ ہم نے با جماعت نماز ادا کی اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر میں نے گھر والوں کو اس نیک کمسن مزدور کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے، اس سے کہو آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھا لے۔ میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا، میرا روزہ ہے۔ میں نے کہا، افطاری ہمارے ساتھ کر لینا۔ کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے مسجد کا راستہ بتا دیں۔ میں نے اسے مسجد پہنچا دیا۔ وہ مغرب تک مسجد میں ہی رہا۔ نماز کے بعد میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا ہم عشاء کی نماز پڑھ کر نہ چلیں؟ میں نے اپنے دل میں کہا، اس کی بات مان لینے میں ہی بھلائی ہے۔ چنانچہ میں مسجد میں رک گیا۔ نماز عشاء کے بعد ہم گھر آئے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے۔ ایک میں اور میری زوجہ رہتے تھے۔ دوسرے کمرے میں ایک پیدائشی معذور لڑکی رہتی تھی جو چلنے پھرنے سے بالکل عاجز تھی اور اس حالت میں 20 سال گزار چکی تھی۔ تیسرا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ نوعمر نیک لڑکے کو ہم نے مہمانوں والے کمرے میں سلا دیا۔ رات کے آخری پہر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتا کر کہا، میں فلاں لڑکی ہوں۔ میں نے کہا، وہ تو چلنے پھرنے سے بالکل عاجز ہے، گویا وہ تو گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہے اور ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، تم وہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ ہم نے دروازہ کھولا تو واقعی ہمارے سامنے وہی لڑکی موجود تھی۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کیسے ہو گئیں؟ اس نے کہا، میں نے تمہاری آوازیں سنی تھیں کہ آج ہمارے ہاں ایک نیک مہمان آیا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نیک مہمان کے وسیلے سے دعا کروں، شاید اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار، اس مہمان کے صدقے بیماری کو زائل کر دے اور مجھے تندرستی عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی میں فوراً ٹھیک ہو گئی اور اللہ کے حکم سے میرے ہاتھ پاؤں حرکت میں آ گئے۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے صحیح سلامت موجود ہوں، میں خود چل کر یہاں آئی ہوں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر میں فوراً اس کمرے کی طرف گیا جس میں وہ ناعمر مزدور لڑکا تھا۔ دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں باہر دروازے کی طرف گیا تو وہ بھی بند تھا۔ نہ جانے ہمارا ناعمر مہمان کہاں غائب ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سن کر مجھ سے فرمایا، اللہ کے اولیاء میں کم عمر بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑی عمر والے بھی۔ وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کا ولی تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔